اس ہمہ جہتی احیائی عمل کا دوسرا اہم گوشہ وہ ہے جس میں علماء کرام کی مختلف جماعتیں اور تنظیمیں سرگرم کار اور اپنے اپنے مخصوص انداز میں اسلام اور مسلمانوں کی خدمت میں مصروف و مشغول ہیں۔ یہ دوسرا گوشہ ہے، اور واقعہ یہ ہے کہ اس پہلو سے بھی بر صغیر ہند و پاک کو پورے عالم اسلام میں ایک امتیازی مقام حاصل ہے۔ چنانچہ علماء دین کو جس قدر اثر ہولڈ یہاں کے مسلمان عوام پر حاصل ہے وہ دنیا میں کہیں اور نظر نہیں آتا، اور راسخ العقیدہ اسلام، آرتھوڈاکس اسلام جتنی مضبوط جڑیں یہاں رکھتا ہے کہیں اور نہیں رکھتا، حتیٰ کہ جزیرہ نماء عرب بھی جہاں اس صدی کے وسط تک محمد ابن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کی تجدیدی مساعی کے گہرے اثرات قائم رہے ہیں، اب اس معاملے میں بہت پیچھے رہ گیا ہے، اب وہ عمل دخل نہیں ہے۔ کچھ اندرونی علاقوں میں نجد کے اندر تو علماء کا اثر ہے، لیکن یہ کہ اصل جو مراکز ہیں ان کے اب وہ تو حجاز ہے، یا پھر یہ کہ بالکل ان کا جو حکومت کا ریاض کا علاقہ ہے وہاں اب علماء کا وہ عمل دخل نہیں ہے، بلکہ یہ جو پیرلل چلتی تھی دو حکومتیں وہاں پر، اصل میں چونکہ آل سعود اور آل شیخ محمد ابن عبد الوہاب کی اولاد اور ادھر سے آل سعود انہوں نے مل کر جد و جہد کی تھی، تو طے یہ ہوا تھا کہ جب حکومت قائم ہوگی تو حکومت رہے گی آل سعود کے پاس، لیکن مذہبی معاملات سارے آل شیخ کے پاس رہیں گے۔ تو آل شیخ میں سے ہوتے تھے مفتی اعظم، اور ان کے کنٹرول میں ہوتا تھا عدالت اور قضاء کا محکمہ بھی، اوقاف کا محکمہ بھی، تمام امور دینیہ جو ہے وہ ان کے تابع۔ باقی یہ کہ عسکری امور ہیں، انتظامی امور ہیں، یہ آل سعود کے ہیں۔ یہ گویا کہ دو پیرلل حکومتیں چلتی رہی ہیں وہاں، لیکن ایک وقت میں آ کر، یہ بھی 1962 میں ہوا جب پہلی مرتبہ میں حج کے لیے حاضر ہوا تھا، تو آخری مفتی اعظم اس وقت تھے آل شیخ میں سے، اور وہ نابینا تھے، لیکن یہ کہ اس کے بعد انہوں نے عہدہ ہی ختم کر دیا۔ اب وہ وزارت عدل علیحدہ بن گئی ہے، وزارت معارف علیحدہ بن گئی ہے، تعلیم کا گوشہ علیحدہ ہو گیا ہے، اگرچہ اس میں ابھی ان کے ہاں کی یونیورسٹیز کے اندر، خاص طور پر مدینہ یونیورسٹی جو ہے وہ تو بنیادی طور پر دینی علوم کے لیے ہے، اور بھی یونیورسٹیز کے اندر تعلیم میں انہوں نے، جیسے ہمارے ہاں اسلامیات تو بہت نام کو ہے، وہاں دین کو ساتھ ساتھ انہوں نے رکھا ہوا، دینی تعلیمات کو، عقائد کا معاملہ اور جو فقہی معلومات بنیادی ہیں وہ بڑی ہی تدریج کے ساتھ، جو عام ان کے سکولوں اور کالجوں کی تعلیم ہے اس کے ساتھ ساتھ طلباء کو وہ چیزیں بھی ملتی چلی جاتی، لیکن یہ کہ آل شیخ کا اب کوئی اقتدار میں حصہ نہیں ہے، بلکہ اب جو ہیں عبدالعزیز ابن باز وہ آل شیخ میں سے نہیں ہیں، وہ تو اپنی ایک ذاتی حیثیت میں ایک بڑے عالم دین کی جو بھی پوزیشن ہوتی ہے اس میں انہیں ایک مقام حاصل ہے، اور ان کا بھی اصل میں اختیار وغیرہ کا مسئلہ ختم ہو چکا ہے، بس ایک عزت اور احترام والی بات ہے، بلکہ نوجوان نسل جو ہے وہاں کی اب جو ان کے اندر جن میں دینی جذبہ بھی ہے وہ اب ان کی عزت نہیں کرتے، انہیں سمجھتے ہیں کہ یہ وظیفے خوار لوگ ہیں، بڑی بڑی تنخواہیں لے کر بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہ نکیر نہیں کرتے، اور ان کے اوپر جو تنقید ہونی چاہیے وہ نہیں کرتے۔ ایک اور عالم ہے بریدہ کے نئے عالم ابھرے ہیں، وہ شخص جو ہے اس وقت وہاں پہ نوجوان جو اسلام پسند طبقہ وہاں پر ہے، ان کے ہیرو وہ ہیں، اور وہ ان کا نام میں اس وقت نہیں مجھے یاد ہے، ان کے بارے میں سنا ہے کہ شاہ خالد، وہ تو کسی بادشاہ کے پاس جاتے ہی نہیں کبھی، شاہ خالد خود چل کر ان کے گھر گئے اور انہوں نے بہت بڑا چیک پیش کیا کہ یہ آپ کا گھر کچا ہے، پرانے گھر کے اندر آپ رہتے ہیں، آپ ذرا یہ میں رقم پیش کر رہا ہوں، بڑا مکان بنا لیں۔ انہوں نے ریجیکٹ کر دیا کہ مجھے تمہارے پیسے کی ضرورت نہیں ہے، اور میں اسی کچے گھر کے اندر جام جم سے، یہ میرا جام سے فعال اچھا ہے، میں اسی میں مگن ہوں۔ اس وقت ان کی جو بھی اخوانی اثرات اگر کچھ ہیں وہاں کے نوجوانوں میں، یا جو سلفی اثرات ان کے ہاں ہیں، ان سب کے جو اب ہیرو ہیں وہ عالم دین ہیں۔ حج کے زمانے میں حرم مکی جو ہے مسجد حرام، اس کی سب سے اوپر والی چھت پر ان کا بیان ہوتا ہے رمضان مبارک میں، تو رمضان مبارک کی ہر شب کو ان کا وہاں بیان ہوتا ہے، بڑی کثیر تعداد میں نوجوان عرب جاتے ہیں۔ بہرحال آل شیخ کا اقتدار جو ہے اور ان کا جو حصہ تھا حکومت میں وہ ختم ہو چکا ہے، ان کے اثرات نہیں رہے۔ یہ جو میں نے عرض کیا ہے اس میں کہ جس قدر اثر اور نفوذ علماء کو حاصل ہے وہ دنیا میں اور کہیں نہیں ہے، اس کی ایک مثال ہے نیچے۔ سن 60 میں جو ایجیٹیشن ڈاکٹر فضل الرحمان صاحب کی کتاب اسلام کے خلاف ہوا تھا، یہ بھی غلط ہے، سن 68 یہاں کر لیجئے، اس کی تو بڑی تصحیح کی ضرورت ہے۔ سن 68 میں جو ایجیٹیشن ڈاکٹر فضل الرحمان صاحب کی کتاب اسلام کے خلاف ہوا تھا، اور اب جو تازہ معجزہ قادیانی مسئلے کے حل کی صورت میں صادر ہوا، تازہ اس لیے کہ سن 74 کی میری یہ تحریر تھی، وہ اس کے منہ بولتے ثبوت ہیں
کہ ابھی یہاں آرتھوڈاکس اسلام جو ہے وہ بہت مضبوط جڑیں رکھتا ہے عوام کے اندر، اگرچہ وہ خاص علاقوں میں اب زیادہ محدود ہو گیا ہے۔ بلوچستان اور صوبہ سرحد کے علاقے جو ہیں، بلوچستان کی بھی صرف پٹھان پٹی جو ہے شمالی افغانستان کے ساتھ ملحق، اس میں علماء کا اثر و رسوخ ہے، اور وہیں سے اب ہماری اس وقت کی بھی جو پارلیمنٹ ہے اس میں جو نمائندے پہنچے ہوئے ہیں عالم، وہ تو وہیں کے ہیں۔ باقی تو اور کہیں سے علماء جو ہے منتخب ہو کے نہیں آ سکے ہیں۔ البتہ یہ کہ پنجاب کا بھی جو مغربی علاقہ ہے، جنوب مغربی علاقہ، سرائکی علاقہ، اس میں ابھی علماء اور حلقہ دیوبند کے علماء کا کافی اثر و رسوخ ہے۔ سندھ کا بھی جو شمالی سندھ کا حصہ ہے، یہ امروڑ شریف وغیرہ کے علاقے جو تھے، ان کے زیر اثر وہاں پر اب بھی علماء دیوبند کا بڑا اثر و نفوذ ہے، شمالی سندھ میں، نیچے نہیں۔